جب وہ لکھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ جو کاغذ پہ لکھتے ہیں نا وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تصور آنکھوں پہ آ گیا نا, آنکھوں نے اس کو کھینچ لیا نا, جب آنکھوں پہ آتا ہے پھر سے لکھنا بند کر دیتے ہیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں نا, پھر وہ جو آنکھوں میں آیا تھا نا پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے نا. جب پولیس کی مہر لگی, پولیس والا, اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس کے بعد ایک تمہاری تسبیح ہے, ایک اندر دل کی تسبیح ہے, یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے, وہ تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے. وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے جب اللہ اس پہ آتا ہے تو وہ ٹک ٹک تیز ہو جاتی ہے, ٹک 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 ٹک, اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. جب کوئی بھی چیز رگڑا کھاتی ہے, لوہا لوہے سے رگڑا کھاتا ہے, پتھر پتھر سے رگڑا کھاتا ہے, چنگاری اٹھتی ہے, اللہ اللہ سے رگڑا کھاتا تو نور بنتا ہے نا. وہ تو نور باہر بنا رہا ہے نا, انگلیوں میں, اندر تو نہیں ہے نا. اب جو اندر ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ شروع ہوا ہے نا تو وہ جو نور بنا ہے نا تو وہ سیدھا خون میں گیا نا. یا مذہب کی بات نہیں ہے, فرقے کی بات نہیں ہے نا, اللہ کو اندر بسانے اور عشق کی بات ہے. اب جب رگڑا لگا اللہ لگا, دودھ ہے, رگڑا لگتا ہے مکھن بنتا ہے. یہی بات ہے نا, ذکر ہی ہے, عبادت ہے, روحانیت نہیں ہے. لیکن جب رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے نا. اب وہ نور جو ہے نا اس خون میں چلا جاتا ہے, یہ خون میں نہیں جاتا ہے. وہ جو تمہارے اندر اللہ ہو رہی ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ, دھڑکن کا تعلق ہی خون سے ہے نا, وہ نور خون میں چلا جاتا ہے. خون سے ہوتا ہوا نسوں میں چلا جاتا ہے, نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تو اندر ہے نا, باہر تو نہیں ہے نا, انگلیوں میں تو نہیں ہے نا, تمہاری نسوں میں نا. نسوں سے ہوتا ہوا وہ نور اللہ اللہ تمہاری روح تک چلا جاتا ہے. جب روح تک جاتا ہے تو روح بیدار ہو جاتی ہے, وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تم سوتے رہو گے نا, وہ اپنی اللہ اللہ کرتی رہے گی نا. قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا, یوم محشر میں بھی جا کے اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا. جو یہاں آندے وہ وہاں آندے. اب کچھ عرصے بعد تمہارے اندر بہت ساری مخلوقیں ہیں, تم ایک دو سے واقف ہو, 16 مخلوق ہیں. اس تمہارے اندر 16 مخلوقیں ہیں, ان کے اپنے اپنے کام ہیں, اور جب وہ مخلوقیں ختم نکل جاتی ہیں تم مر جاتے ہو. اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں ہو نا, جو کچھ ہو مخلوقیں ہیں نا. بھائی تمہارا جسم پھر باڈی ہے نا, مکان ہے نا, وہ نکل گئی, ختم ہو گیا. ان کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے. حواس خمسہ کوئی چیز ہے نا, جس سے جن فرشتے اس طرح ہوئے, کوئی دیکھنے کے کام آتا ہے, کوئی سونگنے کے, ہر کسی اپنے, کوئی چلنے کے, کوئی اللہ اللہ کرنے کے لیے, کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا. وہ چیزیں تم اندر بیٹھی ہوئی ہیں نا. پھر ایک چیز ہے تمہاری, اس کا نام نفس ہے. وہ ایک شیطانی چیز ہے, کیونکہ بچہ بچپن سے شیطان ہوتا ہے, اور شیطانی خوراک اس کو ملتی ہے, وہ تھوڑا سا طاقت پکڑتی ہے, وہ خواب میں باہر نکلتی ہے تمہاری شکل میں. دیکھا ہوگا نا, شیطانی طاقت کے ذریعے خواب میں باہر نکلتی ہے, یہی شیطانوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے. وہ تمہارا نفس ہے. اب جو دوسری چیز ہے اس کو جب نور ملا نا تو نوری طاقت سے باہر نکلی نا, وہ اس میں طاقت ہے, نوری طاقت سے نکلی نا باہر, تو پھر نوریوں میں جائے گی نا, یہاں سے نکلے گی سیدھی نوریوں میں جائے گی, تو پھر اسی کے آگے جا کے جھکے گی نا جس کے آگے سارے نبی اور ولی جھکتے ہیں. اللہ, تو پھر بے مذہب کیسا ہوا؟ پھر تو دیکھ لے گا جا کے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے. اس کے بعد پھر جب تمہارے دل میں ہر وقت اللہ 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 ہوگی, کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز, ہاں دنیاوی ہو یا دینی ہو, ہاں ولی اللہ ہو یا ہاں کوئی عورت ہو, کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہوگی, یہ تو اللہ سے محبت ہوگی نا. جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے, اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دے گا. بھی احسان مانے تو کیوں 9 روپے فالتو دے, ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے گا. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرے گا. جس سے اللہ نے محبت کر لی, پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے
سرسری نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. اور جس نے اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا وہ محبت ختم ہوگی, پھر عشق کا مقام ہے نا. تو میں تیرا اور تو میرا. اس وقت اگر تیرے دل میں اللہ کا عشق آئے, اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. بھئی اگر کفر ہے, اگر اس میں عشق آ گیا وہ مسلمانی ہے نا. اگر عشق نہیں ہے تو مسلمان بھی ایک دوسرے کو کافر زندگی کی کہہ رہے ہیں نا. اس وقت اگر تو بے مذہب ہے پھر بھی ان مذہب والوں سے بہتر ہے جن میں اللہ کا عشق نہیں ہے. اللہ نہیں سمجھے. اس وقت ضرورت ہے کہ تم اپنے اندر عشق پیدا کرو, اور وہ جو تمہارے اندر چیزیں ہیں روحانی چیزیں ہیں. اب یہ جو ولی اللہ ہیں قبروں میں کیا ہے, کہتے ہیں لوگ قبروں میں کیا ہے, ٹھیک ہے جسم ان کا مٹی میں, اس میں شک نہیں ہے, روح ان کی اوپر ہے, لیکن وہ جو امدادی چیزیں تھیں باقی مخلوقیں تھیں تو ان کو انہوں نے اتنی طاقت پہنچائی نا کہ وہ قبروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہیں, لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا. عام آدمی ان کو طاقت نہیں پہنچاتا ہے تو قبروں میں ضائع ہو جاتی ہیں نا. وہ ہندو لوگ, جادوگر لوگ ان کو ان ناری طاقت پہنچاتے ہیں, ان ناری طاقت سے طاقت وہ پکڑ کے اور شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں نا, ان کو بدروہیں کہتی ہیں نا. تمہارے اندر تو یہ بہت بڑے خزانے ہیں نا, اب ان کو باہر نکالو تو تمہیں پتہ چلے گا. تم ایک جگہ الجھے ہوئے ہو نا. ہم کو الجھایا کس نے؟ ہمارے علماء نے الجھایا ہوا ہے. یہ تو علماء کے سامنے بات کرو مانیں گا نہیں. یہ کہتے ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات, یہ کہتا ہے نا اس میں شک نہیں, نہ حدیث میں نہ قرآن میں, یہ حضور پاک کے سینے مبارک ہے. وہ سینہ جو خاص کے لیے تھا وہ سینہ عام کے لیے ہوگا نا, کہ جس کو جی چاہے اپنی قسمت آزمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.